السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی اینڈ یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کہتے ہیں انسان اگر انسانیت کی معراج سے گر جائے تو وہ پھر حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم نے کچھ ایسا ہی منظر دیکھا۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم کیا قوم بن گئے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا آج کووڈ کا جب ٹیسٹ کا رزلٹ آیا، پتہ چلا کہ وہ کووڈ کا شکار ہو گئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کے لیے، جیسے پوری قوم ان کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، ان کی فیملی کا بھی پتہ چلا، ان کی وائف کا، کہ ان کو بھی ہو گیا ہے، تو سب لوگ صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں اور اتنی ایک افیکشن کا اظہار کر رہے ہیں لوگ، صدقہ خیرات کر کے اللہ تعالیٰ اس آزمائش اور مشکل کے ٹل جانے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور پوری ملک کے لیے، پوری دنیا میں جو لوگ اسے سفر کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور بالخصوص عمران خان کے لیے۔ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے بہت ہی گھٹیا ہیش ٹیگز چلانے شروع کر دیے۔ آج دو بڑی عجیب باتیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ چلیں کچھ لوگوں نے اپنی انوسنس میں، اپنی معصومیت میں، اپنی کم فہمی میں یا اپنی کم علمی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک افواہ پھیلانی شروع کر دی کہ اچھا 2 دن پہلے تو عمران خان کو ویکسین لگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ویکسین لگوانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ او بھائی اللہ کے بندو، یہ وہ چیز ہے کہ جو آلریڈی اس قوم کو سمجھانا بہت مشکل ہے کہ آپ کو ویکسین کیوں لگوانی ہے۔ لوگ پہلے ہی طرح طرح کی کج بحثیاں کرتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں، تو آپ اس میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ مطلب جن لوگوں کو تعلیم کے اچھے مواقع نہیں ملے، وہ بیچارے جہالت کا شکار ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ہیلپ کریں ان کی زندگیاں بچانے میں، ان کو بہتر بنانے میں، آپ الٹا اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں کہ جی ویکسین صحیح نہیں منگوائی، اس قسم کی فضول باتیں شروع کر دیں۔ اور کچھ لوگوں نے تو جان بوجھ کے شروع کر دی، مطلب ہر چیز پہ تماشا بنانا ہے نا، یہ نہیں سوچنا کہ کل کو ہمارے اس تماشے کی بھینٹ ہماری اپنی فیملی چڑھ سکتی ہے، خدا نہ خواستہ۔ تو یہ میں سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کم از کم 2 سے 3 ہفتے ضرور لگتے ہیں ویکسین لگنے کے بعد آپ کی اینٹی باڈیز بننے میں، اور بلکہ اس سے زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ 2 ہفتے تو لگ جاتے ہیں۔ اور پھر بھی اس کے بعد آپ کی جو فرسٹ شاٹ لگتی ہے، پھر سیکنڈ شاٹ لگتی ہے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر مکمل آپ کی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا، اور پھر یہ کہ عین ممکن ہے کہ پرسوں جو انہوں نے لگوائی ہے کووڈ ویکسین خان صاحب نے، تو ظاہر ہے کہ بھئی کل ٹیسٹ کروایا ہے، آج اس کا رزلٹ آیا ہے، تو پرسوں سمٹمز ہو سکتا ہے اس شدت سے نہ ان کو محسوس ہوئے ہوں، یا ہو سکتا ہے تھوڑے بہت سمٹمز ہو بھی۔ تو یہ عجیب باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ کے اس پروپیگنڈا کی وجہ سے ایک بھی شخص ویکسین لگوانے سے انکار کر دیتا ہے تو آپ سوچیں کہ آپ نے کتنا بڑا گناہ اپنے سر لے لیا۔ اگر کسی ایک شخص کی بھی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے آپ کی اس فضول بات کی وجہ سے، تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو ہیش ٹیگز اتنے غلیظ قسم کے چلائے جا رہے تھے کہ جی نیازی تم قبر میں سکون کرو، اور ہمیں پتہ ہے کہ کون چلوار ہے، تو خدا کا خوف کریں۔ مطلب آپ سے تو پھر آج اچھا مودی رہ گیا جس نے سرحد پار سے ہی سینٹ اکراس سم ویری گڈ وشز فار عمران خان کے، مطلب ان کے لیے انہوں نے بیسٹ وشز کا اظہار کیا، باوجود اس کے کہ مودی سے آج بھی پاکستان کا وہ اختلاف جوں کا تو موجود ہے کشمیر ایشو پر۔ کشمیر میں جو بربریت ہوتی ہے، جو ظلم ہوتا ہے، جو ہمارے دیگر ان کے ساتھ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں، جو دیگر ہمارے اختلافات ہیں، وہ اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن اس کے باوجود مودی نے آج ان لوگوں سے بہتر انسانیت کا مظاہرہ کیا، جو یہ لوگ انسانیت کی معراج سے گر گئے۔ اور وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہر دوسرے دن کہتے ہیں نا کہ ہم گٹر میں رہ رہے ہیں، ہم گٹر میں رہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو کہ یہ وہ ہماری قوم کا بدقسمتی سے وہ چنک ہے جو کہ واقعی گٹر میں رہ رہے ہیں، جس کو کسی کی بیماری مذاق لگتی ہے۔ اب یہاں پر آتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا، نون لیگ کے سپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے بھی تو نواز شریف صاحب کی بیماری پر ترس نہیں کھایا، وہ بھی تو نواز شریف صاحب کو ان کی بیماری کو بہت لائٹ لیتے تھے عمران خان۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے اپنے وزراء کی اکثریت کے خلاف اور اپنے سپورٹرز اور ووٹرز کی بات کے خلاف جا کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ ان کو اس وقت بھی بہت لوگوں نے کہا تھا کہ نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، یہ صرف جیل سے بھاگنا چاہ رہے ہیں اور یہ انگلینڈ ایک دفعہ چلے گئے، کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ کیا پتا، واٹ ایف نواز شریف از ایکچولی سک، کون ذمہ دار ہوگا اس بات کا کہ اگر یہ واقعی بیمار ہوئے اور ہم ان کو وہ گڈریے کی طرح ہم سمجھیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم ان کو نہ جانے دیں، اور کل کو یہ مطلب کوئی اونچ نیچ ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ تو عمران خان نے اسٹریٹ اوے ریفیوز کیا تھا اس چیز پر رسک لینے سے، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا۔ آج بھی یہ وہی سارے اینکرز جو اس کو کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب
اگر کچھ ہو گیا ان کو تو کیا ہوگا. اس وقت ایک جج صاحب بھی تھے جو گارنٹیز مانگ رہے تھے کہ آپ گارنٹی دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب کی زندگی کی کہ وہ فلاں دن تک زندہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ معاف کریں. جیسے مریم آج کل گارنٹی مانگ رہی ہیں زرداری صاحب سے کہ میاں صاحب کی جان کی آپ گارنٹی دے دیں تو میں ان کو بلا لیتی ہوں واپس. تو بات یہ ہے کہ عمران خان یہ سب کچھ جانتے بوجھتے آپ لوگوں کے پینترے آپ کی ساری چیزیں، اب آپ لوگ جا کے باہر سیاست کر رہے ہیں، علاج نہیں کروا رہے، ایک بار بھی آپ ہاسپٹل نہیں گئے، یہ عمران خان کا قصور نہیں ہے. لیکن عمران خان نے اپنی انسانیت دکھائی تھی آپ کو جو آپ کو جانے دیا. اب یہاں پر یہ سوال بہت ویلڈ ہے جو بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ پھر یہ انسانیت عام جو مجرم ہے، چھوٹے مجرم، ان کے لیے کیوں نہیں جاگتی؟ ان کو بھی آزادی دے دیں. یہ جس طرح سے مریم نے خاتون ہونے کی پلی لے کر بیل لے رکھی تھی، ان کو بھی آپ جانے دیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارے تانے سننے کے باوجود بھی عمران خان چوز ٹو بی دا بگر پرسن. ہی چوز ٹو کیپ دا ہیومینیٹیرین فیکٹر ان ٹو اکاؤنٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان نے کبھی بھی کسی کی بھی جینوئن النس کا مذاق اڑایا ہو. شوکت خانم اسی لیے بنایا تھا. کوئی عمران خان کی تو والدہ چلی گئیں جو نام بھی ان کا شوکت خانم ہے، جن کے نام پر پھر یہ ہاسپٹل بنا تھا. لیکن اس تکلیف کو محسوس کرنے کے بعد عمران خان نے شوکت خانم بنوایا، اور صرف لاہور میں نہیں، کراچی میں بھی، پشاور میں بھی. کیوں؟ اس لیے کہ کل کو کسی کی ماں اس تکلیف کا شکار نہ ہو، اور کل کو کسی کے بچے اپنی ماں کو اس اذیت کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہوئے بے بسی سے نہ دیکھیں جس طرح میں نے دیکھا. اور یہ مجھے یاد ہے کہ فخر نامی وہ بچہ تھا جس نے دسمبر 2015 میں انوگریٹ کیا تھا شوکت خانم پشاور میں، وہاں پر موجود تھی. اور اسی بچے کے ہاتھوں سے انوگریشن ہوئی تھی اس کی، شوکت خانم کی. آپ پکچرز اب گوگل کریں نا شوکت خانم پشاور کی انوگریشن کی پکچرز، تو وہ اس وقت ہی واز بالڈ. اس کا وہ ٹینٹ تھی، ظاہر ہے کہ کیمو تھراپی ہو رہی تھی تو اس کے بال نہیں رہے تھے. لیکن آج ماشاءاللہ وہ بچہ صحت مند ہے، 100% وہ کینسر فری ہو چکا ہے، کینسر کو بیٹ کر گیا وہ بچہ ماشاءاللہ. اس کے بال بھی ٹھیک ٹھاک آ گئے ماشاءاللہ. آج وہ غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ 5th کلاس میں پڑھتا ہے، آج 5th یا 6th میں. اس وقت چھوٹا سا تھا. تو بات یہ ہے کہ انسانیت اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی کا درد، کسی کی تکلیف محسوس کریں. سو اللہ تعالیٰ سب کو زندگی سے تندرستی دیں، اور اس نیت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک نیتی سے اپنے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق دیں، آمین. اور کسی کی بھی تکلیف پر مذاق اڑانے کی توفیق نہ دیں جو جینوئن تکلیف. ایک ہوتا ہے بہانہ کرنا، جس طرح آپ ہوتے ہیں نا نیب کی پیشی، یہ کمر میں درد نکل آئی، سر میں درد، یہ واقعی بہانے ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کی جو جینوئن کسی کا بھی مسئلہ ہو، خدا نخواستہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری ہوں، کوئی بھی ہو. بلاول نے دیکھیں وش کیا عمران خان کو، ہی سینٹ اکراس سم ویری گڈ وشز ٹو عمران خان. ان کو مطلب باوجود اس کے کہ سیاسی اختلافات تو ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سیاسی نفرت اور اس چیز میں سے باہر نکل کر ایک دوسرے کو کم از کم انسانیت کے پیرائی میں ضرور دیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے ناظرین، کل انشاءاللہ آپ سے سیاسی موضوع پر گفتگو ہوگی. پاکستان زندہ باد. ابھی آپ رات کو 10 بجے پبلک نیوز پر میرا پروگرام دیکھ سکتے ہیں، پاور شو ود ملیہ ہاشمی. پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ٹائم ہے رات 10 بجے پبلک نیوز پر، اور سیٹرڈے سنڈے کو لگتا ہے یہ، اور رات کو 2 بجے اور صبح یعنی دوپہر 2 بجے ریپیٹ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ گوگل کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں موجود نہیں ہیں. پاکستان زندہ باد.